اکرام صاحب، ایک جگہ میں نے پڑھا وہ آپ ہی کے حوالے سے کہ اس کو میں چاہتا ہوں ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ اٹ از انفارچونیٹ دیٹ نن آف دا پولیٹیکل پارٹیز ہیو اسٹیبلش دیئر ان ہاؤس ایکسپرٹیز ٹو ٹیکل دا اکنامک چیلنجز فیس بائی دا کنٹری. جی سر بتائیں سر، یہ کیا ہے سر؟ آپ نے یہ لکھ تو دیا ہے. جی دیکھیں، ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ انہیں ہر دفعہ باہر سے ایک وزیر خزانہ لینا پڑتا ہے. اب دنیا میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی کہ جو اپنے منشور کو، اپنے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے باہر سے کسی کی مدد لے. ظاہر ہے کہ انہوں کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے، منشور میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس اپنا ان ہاؤس کوئی آدمی ہی نہیں ہے تو یہ تو اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ دراصل ہم اس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں رکھتے، کوئی ولنگنیس بھی نہیں رکھتے. اور دیکھیں جو نیچے پھر جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے آپ کی پالیسی کو، وہ تو آلریڈی جو ہیں کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ جی یہ فیصلہ کر دیں گے تو نیب آ جائے گی، ہم یہ نہیں کر سکتے. بڑے عرصے سے ڈس فنکشنل بیوروکریسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اوپر سے سیاستدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیلنجز تو بہت بڑے ہیں، مگر کوئی آدمی باہر سے مل جائے، کوئی بینکر مل جائے، کوئی اور ٹیکنوکریٹ مل جائے، کوئی آئی ایم ایف کا ریٹائرڈ آدمی مل جائے، کوئی ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرنے والا مل جائے. اب نگران حکومت میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہاں سے ان کو لیا اور وہ کیا بہتری ہوئی ڈھانچے میں، کیا بات ہوئی، سوائے اس کے کہ ایف بی آر کو مزید تقسیم کیا جائے. مگر جو اصل مسئلہ ہے کہ اس وقت اگر سود کی مد میں ہم 8.5 ٹریلین دے رہے ہیں اور پورا پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ 9 ٹریلین ہے، تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دراصل سود کی مد میں جو پیسہ دینا ہے اور وہ جو ہم نے اتنا اوپر رکھا ہوا ہے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ، جس کی وجہ سے بینکوں کو 86% کا ان کے منافع میں اضافہ ہوا، تو یہ پیسہ کہاں سے ٹرانسفر ہو کر کن کی جیبوں میں پہنچا؟ ظاہر ہے پبلک کا پیسہ ٹرانسفر ہو کر یہ پھر پرائیویٹ ہاتھوں میں پہنچ گیا. تو یہ ساری پالیسیاں جو ہیں اگر اس کو ٹھیک کرنا ہو تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. مگر بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہ دراصل کوئی ان کی تو کنائیونس کا جو ورڈ یوز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب ورڈ ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، مگر کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور جب کرنا نہیں چاہتے تو پھر ادھر ادھر کی چیزوں میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں جی اس سیکٹر پہ ٹیکس نہیں لگا، اس پہ ٹیکس نہیں لگا، اچھا اب اس کو کر لیتے ہیں. تو یہ تو سارے ایسے بہانے ہیں جو ہم کوئی پچھلے 25-30 سال سے سنتے ہی چلے آ رہے ہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹرانش ملتی ہے تو اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، جن کے ہم زیادہ سے زیادہ مقروض ہونا اپنی فخر سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اس پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. اب 24ویں مرتبہ ہم آئی سی یو میں ہی رہیں گے، تو اگر آپ آئی سی یو میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں سے نکل کر آپ 100 میٹر کی ریس تو نہیں جیت سکتے نا. پہلے تو پھر آپ کو بہت عرصہ لگے گا کہ کم از کم آپ آئی سی یو سے نکل کر ایسی حالت میں آئیں کہ پھر دوڑ لگانے کے قابل ہو سکیں. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم بالکل ہی اب سمجھیے کہ ایک ڈکلائن تو بہت چھوٹا ورڈ ہے، اب کولیپس کی طرف جانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، کیونکہ جو ملک اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ باہر سے قرضے لیتے رہتے ہیں اور اپنی اصلاحات نہیں کرتے، آہستہ آہستہ اس کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ ان کا نکلنا وہاں سے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.